حدثنا سيار بن السلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 رواہ البخاری۔ حضرت سیارہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی سلامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینے کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا، مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اور سنیں اس کو، عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے، جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں 60 آیتوں سے لے کر کے 100 آیتوں تک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 770 پر ایک میں ذکر کیا ہے۔ حاضرین، جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ کل کچھ نمازوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا کہ کون سی نماز کے اندر جہری طور پر قرأت کریں اور کون سی نماز میں قرأت کو سری طور پر پڑھا جائے۔ معلوم یہ ہوا تھا کل اکثر نمازیں ایسی ہیں جس میں جہری طور پر قرأت کرنا ہے۔ کچھ نمازوں کے نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے جن کو آپ لوگ سن کر بھی آپ میں سے بعض لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ العیدین، صلاۃ الجمعہ، اس میں سے بعض نام ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں حالانکہ پڑھ چکے ہیں، یعنی سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، بارش کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، تہجد کی نماز، یہ ساری نمازیں ایسی ہیں جس میں قرأت کو اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے اور پست آواز سے سری طور پر قرأت کرنا بھی جائز۔ رہی بات نماز ظہر کی اور نماز عصر کی، ان دو نمازوں میں قرأت کو سری طور پر پڑھیں گے۔ نماز ظہر سب سے پہلے پہلے حدیث کے بارے میں کچھ باتیں، اس کے بعد میں کون سی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرأت کیا کرتے تھے، کتنی آیتیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ پانچوں نمازوں کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر میں کہنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ یاد رکھیں، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں امامت کے بارے میں، بڑی ضروری حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی آدمی دوسرے لوگوں کی امامت کرائے یا نماز پڑھائے، ضروری نہیں کہ امام بن کر پڑھائے، تنہائی میں بھی 4-5 آدمی مل گئے کوئی کسی کی نماز پڑھا رہا ہے تو ہر آدمی جو بھی کسی اور کو نماز پڑھاتا ہے فلیخفف، اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوٹی پڑھائے، تخفیف کرے، ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی سمجھ رہے نہیں، ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، اس لیے کہ پیچھے پڑھنے والوں میں سقیم، ضعیف، کمزور آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی ہوتا ہے، بڑی عمر والا آدمی ہوتا ہے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، اور جب تنہا نماز پڑھے، جو اکیلے میں پڑھتا ہے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی چاہے اتنی لمبی نماز پڑھے۔ یہ کہا گیا ہے نماز پڑھانے والے کے بارے میں یہ حدیث۔ ایک اور حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خطرناک لفظ استعمال کیا ہے لمبی نماز پڑھانے والے کے بارے میں، شاید آپ کا غصہ اس سے زیادہ کسی اور آدمی کے لیے نہیں ہوا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منه یومئذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھاتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا۔ اخبرنی ابو مسعود نے خبر دی ہے، قیس کہتے ہیں ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاتاخر عن صلاۃ الغداۃ، میں صبح کی نماز میں تاخیر سے اس لیے جاتا ہوں
من اجل فلان فلاں امام کی طرف سے. کیوں؟ مما یطیل بنا، اس وجہ سے کہ وہ ہمیں نماز لمبی پڑھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کلیئر ہے نہیں؟ مما یطیل بنا، حدیث نمبر 702 صحیح بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 702. اس میں کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا واللہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فجر میں اس لیے دیر سے آتا ہوں میں کیونکہ امام لمبی قرات کرتا ہے، اس لیے میں نماز کو دیر سے جاتا ہوں. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت میں اتنا زیادہ غضبناک ہوتے ہوئے، اتنا زیادہ غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اس دن جتنا دیکھا تھا میں. اس نصیحت میں جتنا غصہ میں نے آپ کا دیکھا کسی اور نصیحت میں میں نہیں دیکھا. الفاظ یہ ہیں اشد غضبا منه یومئذ. پھر آپ نے فرمایا ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان منکم منفرین، تم میں سے بعض امام ایسے ہیں جو لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں. ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز، تم میں سے جو بھی آدمی لوگوں کی امامت کرے اس کو چاہیے کہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے. فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، اس لیے کہ پیچھے کھڑنے والوں میں ضرورت مند ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے اور ضعیف ہوتا ہے، سقیم. بہرحال یہ ساری باتیں، دو باتیں اور بڑی خطرناک باتیں ایک جگہ پر غصے کے اظہار کے ساتھ، اور یہ الفاظ بھی ہے کہ تم نفرت دلانے والے ہو، لوگوں کو نفرت دلانے والے. یہ حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سنتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. ایک طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم نفرت دلانے والے ہو، نماز کو ہلکی پڑھو. ہلکی سے مراد کتنی ہلکی پڑھنی چاہیے؟ کیسے ہلکی؟ کیا فجر کی نماز کے اندر 2 آیتیں پڑھ کر کے نماز کو ختم کر دیں؟ ہلکی نماز پڑھنا نا بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ بولیں ایک اور کریں ایک. ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. آپ بولتے ہیں امت کے لیے کچھ اور خود آپ ایسا کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ آج کا امام ایسا کرے، ممکن کیا بلکہ یقین ہے کہ آج کا امام ایسا کرے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ اور کہیں اور خود کچھ اور کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے بولنے میں اور آپ کے کرنے میں یکسانیت، یعنی آپ کے بولنا اور کرنا دونوں برابر ہے. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں کتنی قرات کرتے تھے؟ اور میں آپ سے پوچھوں گا یہ قرات لمبی ہے یا ہلکی ہے؟ یہ 2 حدیثوں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا. اہم اور ضروری باتیں. یہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، جو میں نے ٹائٹل کے طور پر پہلی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی تعداد بتائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا. عصر کی نماز پڑھتے، آدمی نماز پڑھنے کے بعد مدینے کے کنارے چلا جاتا تب بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. معنی یہ ہوا عصر کی نماز جب پڑھی جاتی تھی تو سورج پورے آب اور تاب کے ساتھ ہوتا، سورج بالکل روشنی کے ساتھ ہوتا، جب یعنی جس وقت پر ہم لوگ الحمدللہ آج پڑھ رہے ہیں. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، راوی کہتے ہیں مغرب کے بارے میں کیا کہا گیا میں خود بھول گیا. یہی اس کو امانت کہتے ہیں، یہ امانت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ہے یہ. جیسے راوی نے کہا وہی الفاظ کو انہوں نے ذکر کر دیا. باقی دوسرے حدیثوں میں مغرب کا وقت موجود، اگر ملانا ہوتا مغرب کے وقت میں ملا کے پیش کر دیتے کہ مغرب کا یہ وقت ہے، لیکن آپ نے وہی لفظ استعمال کیا جو راوی استعمال کرتا. میں بھول گیا، بس انہوں نے کہا اس نے بھول گیا. اس کو بولتے ہیں محدث، اس کو بولتے ہیں محدث، اس کو بولتے ہیں متقی، اللہ سے ڈرنے والا. یہ آدمی ہے اللہ سے ڈرنے والا، منبر پر ٹہر کر ملا کر بولنے والا نہیں. جو راوی نے کہا میں بھول گیا، بس بھول گئے. ما قال فی المغرب، مغرب میں کیا کہا میں بھول چکا ہوں، راوی کہتے ہیں. اس کے بعد میں ولا یبالی، میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتائیں گے مغرب کا وقت؟ بتائیں گے نہیں. یہ بچہ بولے گا مغرب کا وقت، سورج غروب ہونے کے بعد پڑھنا مولوی صاحب بولے گا، کیا بڑی بات ہے. لیکن راوی کہتے ہیں مغرب کے بعد کا وقت مجھے نہیں معلوم ہے. دیکھو جی امانت کے بارے میں غور کرو، کتنی بڑی امانت ہے. اس کے بعد وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کتنی تاخیر سے پڑھنی چاہیے اس کی فکر نہیں کرتے تھے. کبھی آپ جو ہے 1/3 رات تک تاخیر کرتے عشاء کی نماز. 1/3 بولے تو کتنا بھائی؟ چلیں ادھر والے بیچ والے بولے 1/3 بولے تو کتنا؟ ادھر والے خاموش رہیں. 1/3 بولے تو کتنا بھائی؟ 1/3 رات بولے تو جی ذرا زبان کھولیے، تکلیف دیجیے زبان شریف کو. اچھا چلو ادھر والے خاموشی. سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون. آپ بولیں بھائی 1/3 برابر لفظ استعمال کیے جو آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں آ جائے گا. 1/3 اگر اردو میں بولیں 1/3، یہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کو، پھر بھی اردو کی تائید میں جلسے قائم کرتے ہیں. 1/3 بولے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، 1/3 بولے تو پہلی نظر میں سمجھ میں آتا ہے. 3 حصوں کا ایک حصہ بھائی. آپ پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے. نماز پڑھنا ضروری ہے نہیں تو وقت بھی معلوم کیجئے، وقت معلوم کر لیجئے. 6:04
6:30 पर सूरज गुरूब हो रहा है आजकल 6:30 पर। इसे किसी को नहीं मालूम रहेगा। ये भी अखबार उठाए तो सबसे पहले क्रिकेट क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ ये देखते हैं। तुलुए आफ्ताब कब है, गुरूब आफ्ताब कब है, ये देखने का मौका नहीं मिलता हमको। देखिएगा, जरूर देखिएगा हमारी नमाजों का ताल्लुक। 6:30 पर सूरज गुरूब हो रहा है। ये कौन सा वक्त है? ये मगरिब का वक्त। यहां से रात शुरू हो गई। इसके बाद में अंदाजा लगा लीजिए सूरज तुलू कब होता है मालूम? कोई बता सकता है कब तुलू होता सूरज? जी, सूरज कब निकलता है? सनराइज कब है? 5:50 पर आज सूरज तुलू हुआ है। 5:50 अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट पीछे हैं आप। 5:50 पर सूरज तुलू हुआ। कम से कम इतना तो बताए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपकी तड़प को जगाए रखिए अल्लाह ताला। 5:50 पर यहां से लेकर 6:30 से लेकर 5:50 तक का जो बीच का मरहला है नी, इसी को बोलते हैं रात। अब तकसीम करें इसको 3 हिस्सों में। 4 घंटे मेरे ख्याल में आएंगे, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। 4 घंटे तो 6:30 के बाद या 30:04 के बाद 4 घंटे कहां होते हैं? 10:30 ज्यादा से ज्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा को 10:30 तक ताखीर करते थे हमारी जबान के हिसाब से। 10:30 तक, ज्यादा से ज्यादा 11 भी रख लीजिए। सुलुसुल लैल, और रात 1/3 रात तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताखीर करते थे। उसके बाद का जो लफ्ज है उसमें सारे लोग शामिल हैं। जरा गौर से सुने। वला युहिब्बुन नौमा क़ब्लहा, इशा से पहले सोने को पसंद नहीं करते थे। वलल हदीस बादहा, इशा के बाद बात करने को नापसंद करते थे, टीवी देखने को नहीं। इशा के बाद बात करने को नापसंद करते थे, टीवी देखना या सड़कों पर क्रिकेट खेलने को नहीं। इशा के बाद बात करने को, हदीस है भाई, देखिए हदीस नंबर 770 पर ये सही बुखारी शरीफ। मानते नहीं मानते? सही बुखारी को मानते हैं ना? किताबुल्लाह के बाद इसका मकाम है। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह जामिउ सहीह बुखारी, ये किताब है। इशा के बाद बात करने को नापसंद करते थे, इल्ला के दरसे हदीस ये तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद साबित है, इसलिए करते हैं, वरना ये भी नहीं करते थे। वल हदीस बादहा व युसल्ली सुबह फयंसरिफु रजुलु फयारिफु जलीसहु, फजर की नमाज पढ़ते थे। इतनी देर नमाज पढ़ते, जब नमाज शुरू करते तो बाजू का आदमी कौन खड़ा है नहीं मालूम होता। इसी वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद किए गए। कौन पीछे खड़ा था? अबू लुलु फैरोज, जिसने मारा वो नहीं मालूम था, चेहरा नजर नहीं आता था। जब सलाम फेरते तो बाजू के आदमी का चेहरा नजर आता था। कितनी आयतें पढ़ते थे, जरा गौर से सुने। वकाना यक़रउ फी रकअतैन औ इहदाहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर में एक रकत में या दोनों रकतों में 60 आयतें पढ़ते या 100 आयतें पढ़ते। कितनी आयतें? 60 आयतें और 100 आयतें। एक सवाल कर अपने बयान को खत्म करता हूं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हुए आदमी का ख्याल करते थे? नहीं करते थे? जब ख्याल करते तो फिर 100 आयतें क्यों पढ़ते थे आप? अगर आप ख्याल करते तो फजर की नमाज में, हालांकि फजर की नमाज का तज़किरा पहले हदीस में किया गया। एक रावी कहते हैं कि मैं फजर की नमाज में उस इमाम की वजह से नहीं आता हूं जो क़िरात को लंबी करता है। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बुखारी में मौजूद है 100 आयतों की तिलावत करते थे नमाज फजर में। क्या आप पीछे, आपके पीछे ज़ईफ लोग नहीं थे? क्या पूरे नौजवान थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जरूरतमंद नहीं थे, बीमार नहीं थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयतों की तिलावत किया करते थे। 2 हदीसों का क्या माना है आप इंशाअल्लाह कल आने वाले हजरात इसको तलाश करके आए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलाल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम।